صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا سبق نمبر 45 ہے، سبق نمبر 45 ہے، اور آج ہم سیرت کے ایک اہم ترین واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس واقعے کا جب میں نے مطالعہ شروع کیا، بہت مشہور واقعہ ہے، معراج کا واقعہ، ہم سارے ہی اس کو جانتے ہیں، اس کی بہت تفصیلات تو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن اتنا معراج کے واقعے کے بارے میں ہر مسلمان تھوڑا بہت جانتا ہے۔ جب میں نے اس کی تفصیلات جمع کرنا شروع کی کہ اس کو کس ترتیب سے بیان کیا جائے تاکہ ایک کمپریہنسو طریقے سے بیان بھی ہو سکے، ایک اتھینٹک چیزیں بھی ہوں، باحوالہ چیزیں بھی ہوں، اس میں ضعیف روایات بھی بہت ہیں، تو اس طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکے کہ جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے اپنے سیرت کورس کے لیے کہ ہم مستند چیزیں بیان کریں، باحوالہ بیان کریں اور تفصیل سے اور ایک ایسے سیکوینس سے بیان کریں کہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے۔ تو اس میں مجھے بہت وقت بھی لگا، بہت محنت بھی کرنی پڑی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ترتیب سے جب ہم اس پورے واقعے کو پڑھیں گے، سنیں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہمارے ذہن نشین بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں اس سے سیکھنے سمجھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ درود شریف کا ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور اس سبق کو، جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، سیرت کا جو سبق ہے اس کو ایک روٹین کی ویڈیو کے طور پہ نہ دیکھا کریں، بلکہ اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ماحول بنا کے اس کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے دوست ہیں جو فلمیں ساتھ دیکھتے ہیں، جو گیم ساتھ کھیلتے ہیں، جو ڈرامے ساتھ دیکھتے ہیں، جو کرکٹ کا میچ ساتھ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو کہیں گے بھئی آج سیرت کی کلاس ہے، ہم سب مل کے سنیں گے، آج ہمارے گھر آ جانا، ہم سارے مل کے سنیں گے، اگلے ہفتے تمہارے گھر میں سنیں گے، اگلے ہفتے تمہارے گھر میں۔ ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگ اس کو سنیں، اور اس طریقے سے ہم آہستہ 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 اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے چلے جائیں۔ اچھا، معراج کا جو واقعہ ہے، جیسے میں نے بتایا، بہت معروف واقعہ ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ علامہ قسطلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر 26 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے، 26 صحابہ جنہوں نے معراج کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ معراج کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے ایسے مناظر دکھائے ہیں جس کا تصور بھی کسی عام انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جس نے اس وقت بھی دنیا کو حیران کیا تھا اور آج تک دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں حضور علیہ السلام حرم سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، وہاں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، اور اس طرح سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے شرف حاصل ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی شاندار پروٹوکول کے ساتھ اور ایک بہت ہی شاہانہ طریقے سے حضور علیہ السلام کو یہ پورا وزٹ، اس غیب کے جہان کا پورا وزٹ حضور علیہ السلام کو رات کے ایک لمحے میں کروایا جاتا ہے کہ آپ رات جاتے ہیں، اور رات ہی کے تھوڑے سے حصے میں حضور علیہ السلام واپس پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری واقعہ، اور اس میں ہم اس پر بات کریں گے کہ انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کی تفصیل پر بھی ہم بات کریں گے کہ معجزے کی فلسفی کیا ہوتی ہے، معجزے کی حقیقت کیا ہے، شریعت کا اس پہ نیریٹو کیا ہے، معجزات پر اس زمانے میں کیا اعتراضات ہوتے تھے، آج کے زمانے میں کیا اعتراضات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معراج کے واقعے کا اگر میں مختصر سا پس منظر ذکر کروں تو مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری، ہم سب وہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف کیسے سازشیں کی، کس کس طریقے سے حربیں آزمائے۔ حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، اور آپ کی جو اہلیہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ آپ علیہ السلام کے خلاف مشرکین کے جو حربے تھے، مشرکین کی جو سازشیں تھیں، جو تکلیفیں تھیں، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت اور زیادہ بڑھ گئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، وہاں کے سرداروں کو دعوت دیتا ہوں، اگر وہ اس دین کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو دین کا یہ پیغام آگے چلنا شروع ہوگا اور طائف دین کے لیے ایک مرکز بن جائے گا۔ لیکن طائف میں جو کچھ ہوا، وہاں کے لوگوں نے جو کچھ کیا، پھر حضور علیہ السلام کو جیسے واپس آنا پڑا، اور پھر مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام جس طرح مطعم بن عدی کی پناہ لے کر داخل ہوئے، یہ ساری سازشیں، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو حضور علیہ السلام کو یعنی لمحہ بلمحہ یعنی پریشانی کی لیئرز تھیں، بہت ساری پریشانی کی بہت ساری تہیں تھیں، ایک پریشانی دوسری تیسری چوتھی تو حد کر دی لوگوں نے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جہان کا وزٹ کروا دیا جائے، ایسا پروٹوکول ان کو فراہم کر دیا جائے کہ یہ ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، سارے غم، سارے دکھ کافور ہو جائیں اور دنیا حیران ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی شخصیت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اس کا مختصر سا پس منظر تھا، اور حضور علیہ السلام جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور ساری دنیا کو حضور علیہ السلام کے اس معجزے نے آج تک حیران کیا ہوا ہے۔ اچھا، جب ہم اسراء اور جب معراج کی ہم بات کرتے ہیں تو معراج کے لیے دو طرح کی یعنی معراج کے واقعے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ دو طرح کی اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسراء کی، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا اسراء، قرآن کریم میں آتا ہے نا، سبحان الذی اسرا، اسی سے اسراء، اسی سے یہ جو اسرا ہے یہ اسراء سے ہی نکلا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ تو اسراء کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا وہ سفر جو آپ علیہ السلام نے براق پر مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیا۔ یہ جو بیت اللہ سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے رات کے وقت جو براق کی سواری پر ہوا، اس سفر کو کہا جاتا ہے اسراء۔ اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت کسی کو لے جانا، عربی میں اس کا لٹرل اس کی جو میننگ ہے وہ یہ ہے۔ اور جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے معراج، معراج عروج سے، عروج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عروج و زوال۔ بیت المقدس سے پھر حضور علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان۔ یہ جو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ اس لیے جب معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسراء اور معراج۔ تو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور معراج بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم جب اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ ہم پہلے اسراء کو پڑھیں گے، اس کی ساری تفصیلات پڑھیں گے کہ کیا ہوا، کیسے فرشتے آئے، پھر آپ کیسے گئے، کون سی سواری پر گئے، کہاں کہاں آپ کی کس کس سے ملاقات ہوئی۔ پہلے ہم اس پورے سفر کو کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اور اس سے ہمیں کیا کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں یہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم معراج کا واقعہ پڑھیں گے کہ بیت المقدس سے آپ معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے، وہاں کس کس سے ملاقات ہوئی، کیا کیا واقعات ہوئے۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم اس واقعے کے بعد جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو بھی یہ واقعہ سنایا، مشرکین مکہ کو بھی یہ واقعہ سنایا، ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا رسپانس کیا تھا، ان کے سوالات کیا تھے، تیسرے مرحلے میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے بنیادی طور پر وہ اسراء سے متعلق ہے، اور اگلے سبق میں ہم یعنی آج تو ہم اسراء کا واقعہ اور اس واقعے کی تفصیلات کے کہاں کیا کیا ہوا اس کو بیان کریں گے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس واقعے سے ہمیں حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں اس پر بات کریں گے، اور پھر جو ہمارا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو سبق نمبر 47 ہوگا اس میں انشاءاللہ معراج کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں گے۔ اچھا، اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کر دوں، جیسے میں نے بتایا کہ اس واقعے کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور اس میں ہر طرح کی روایات ہیں۔ پھر بعض اوقات یہ ہے کہ واقعے کی ایک
ایک پارٹ جو ہے ایک کتاب میں ہے، اس کا دوسرا پارٹ دوسری کتاب میں ہے، تیسرا پارٹ تیسری کتاب میں ہے. اب ہم اس کو اگر یہاں اس طریقے سے بیان کریں نا کہ صحیح بخاری میں یہ ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہیں کہ دیکھیں مسند احمد کی روایت میں اس واقعے کا ایک حصہ یہ ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ معجم کبیر کے اندر اس واقعے کا ایک حصہ یہ بھی، تو وہ ساری چیزیں سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے کوشش ہم اس کا جو سیکوینس ہے وہ یہ رکھیں گے کہ واقعے کو ہم ون گو میں بیان کریں گے، لیکن واقعے کا جو حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے یہ حصہ کس کتاب سے لیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا رہا ہوگا. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ واقعے کا اب یہ جو حصہ بیان ہونا شروع ہوا ہے یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر ہے، یہ حصہ جو بیان ہو رہا ہے یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر ہے. تو یہ جو پورا واقعہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کسی ایک کتاب میں موجود نہیں ہے، مختلف کتابوں سے اس کو لیا گیا اور آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی آتی رہے گی. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے، اس کے مطالعے پر، اس کے لیے ریسرچ، اس کی تحقیق، پھر اس کی ایڈیٹنگ، ان ساری چیزوں پہ. تو اس لیے جتنی محنت اس کو تیار کرنے میں ہو رہی ہے کم از کم اس کا کوئی 10-20% حصہ محنت کا جو اس کو پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ سکیں. تو آئیے اس طرف بڑھتے ہیں کہ اسراء کے واقعے کی تفصیلات کی طرف. واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کس دن، کس تاریخ کو، کس مہینے کو اور کس سال. اب اگر اس کی تفصیلات میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ کس تاریخ، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، سورہ اسراء کے اندر بھی موجود ہے، سورہ نجم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، احادیث کے اندر بھی تفصیل سے موجود ہے. لیکن یہ کب پیش آیا اس میں بہت زیادہ اقوال ہیں، 36 کے قریب اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کس دن، کس تاریخ کو، کس مہینے میں اور کس سال پیش آیا. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے معراج کے مہینے، عشرے یا تاریخ کا علم ہو سکے. جن روایات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ساری روایات منقطع ہیں یا ضعیف ہیں. اس لیے اتنی بات تو آپ شروع سے ہی ذہن میں رکھیں، ہم آپ کے سامنے کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں لیکن حتمی بات اس کے بارے میں فکس متعین کر کے کہنا تاریخی روایات کی روشنی میں یہ بہت مشکل ہے. اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ تاریخ کون سی تھی. تو تاریخ کے بارے میں ہمیں 9 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں. 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے، 17 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، 27 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، 17 ربیع الثانی کی بھی ملتی ہے، 27 ربیع الثانی کی بھی ملتی ہے، 27 رجب کی ہمارے ہاں جو مشہور ہے عام طور سے 27 رجب کی روایت بھی ملتی ہے، 17 رمضان کی روایت بھی ہے، 27 رمضان کی روایت بھی ہے اور 27 شوال کی روایت بھی ہے. یہ 9 اقوال تو ہمیں ملتے ہیں کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. اچھا، اب دن کون سا تھا؟ تو اس کے بارے میں جو روایات ہیں، جمعے کے دن کی روایات بھی ہیں کہ جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آیا، ہفتے کے دن کا بھی ہے اور پیر کے دن کا بھی ہے. اور اگر ہم مہینے کی بات کریں تو مہینے کے بارے میں جیسے ہم تاریخوں میں ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے کا بھی آتا ہے کہ یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا. علامہ ابن الاثیر، امام نووی، علامہ ابن حزم وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا. ربیع الثانی کا قول بھی ملتا ہے، رجب کا قول بھی ملتا ہے، رمضان کا بھی ملتا ہے، شوال کا بھی ملتا ہے اور محرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ اس کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں. اچھا، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے کتنے سال پہلے یا کتنے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، یعنی اتنی بات تو طے ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں محدثین اور سیرت نگاروں کے 10 اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول یہ کہ ہجرت سے 6 مہینے، یعنی ہجرت کی مراد یہ کہ مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس سے کتنا عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا.
تو ایک قول ہے کہ 6 مہینے پہلے پیش آیا، ایک قول ہے 8 مہینے پہلے پیش آیا، ایک قول ہے کہ 11 مہینے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد نے، اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بڑے بڑے جو محدثین ہیں یا سیرت نگار ہیں، انہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 14 مہینے پہلے پیش آیا، 1 سال 2 مہینے پہلے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے 1 سال 3 ماہ پہلے، یعنی ہجرت سے 15 مہینے پہلے یہ پیش آیا۔ اور 7واں قول یہ ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے 1 سال 5 مہینے یعنی 17 مہینے پہلے یہ پیش آیا۔ امام ابن جریر طبری اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس روایت کو اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کا مہینہ شوال بنتا ہے۔ ابن قتیبہ اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 1 سال 6 مہینے پہلے، یعنی ہجرت سے 18 مہینے پہلے یہ پیش آیا ہے۔ اس کو اگر دیکھیں تو یہ مہینہ رمضان کا بنتا ہے۔ ایک اور قول جس کو مشہور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ معراج ہجرت سے، یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا ہے۔ یہ سارے اقوال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیے ہیں۔ اور 10واں قول یہ ہے کہ یہ واقعہ 5 سال پہلے پیش آیا ہے۔ بہرحال یہ 10 اقوال ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ دن، تاریخ، مہینہ اور سال۔ اب اس میں راجح بات کیا ہے؟ ایک بات تو میں نے شروع میں ذکر کر دی کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بالتعیین، بالکل فکس کر کے بتا دینا کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں شب تھی، یہ بہت مشکل اس لیے کہ اتنی زیادہ روایات ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہم متعین کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو روایات ہم نے پڑھی ان میں سے زیادہ تر روایات میں اتنی بات تو طے ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پیش آیا، یعنی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اتنی بات طے ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک آپ شیب ابی طالب میں رہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ اس شیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کے بعد پیش آیا، یعنی یا 11ویں سال یا 12ویں سال یا 13ویں سال، ان 3 سالوں میں کسی سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ان باتوں سے اس حد تک یہ بات تعین ہو جاتی ہے۔ اور باقی کئی روایات ایسی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی نا، تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے 2 بیعتیں کی تھیں، وہ آگے تفصیل اس کی آ جائے گی۔ ایک کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور ایک کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ تو آسان الفاظ میں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد، یعنی نبوت کے 10ویں سال کے بعد، جس کو 10 نبوی کہا جاتا ہے، 10 نبوی کے بعد اور بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے، اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حد تک تو اس کو متعین کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ کوئی تاریخ متعین کر دینا یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے معراج کے واقعے کے بارے میں 27 رجب کی جو رات ہے، یہ مشہور ہے کہ جو 27 رجب کی رات ہے اس کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن اگر آپ سیرت کا، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ قول بھی ہمیں راجح معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی روایت کو ہم راجح قرار دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مشہور محدث ہیں ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ ذکر بعض القصاص ان الاسراء كان في رجب وذلك عند اہل التعدیل والتجریح عین الکذب، کہ بعض تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، لیکن جو اصحاب جرح و تعدیل ہیں، جو ماہر محدثین ہیں، ان کے نزدیک یہ بات بالکل غلط ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس 27 رجب والی روایت کے بارے میں لکھا ہے
کہ لا یصح سندہ، یہ جو روایت ہے 27 رجب والی، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ المواہب اللدنیہ کے اندر علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اما لیلۃ الاسراء فلم یأت فی ارجحیۃ العمل فیہا حدیث صحیح ولا ضعیف ولذلك لم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحیح۔ علامہ قسطلانی یہ بات لکھتے ہیں کہ کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث سے کسی تاریخ کا راجح ہونا معلوم نہیں ہوتا، اور اسی لیے آپ دیکھیں نہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تاریخ کو متعین کر کے صحابہ کو بتایا، نہ صحابہ نے اس کی تاریخ متعین کر کے امت کو بتائی کسی صحیح روایت کے اندر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالتعیین کسی دن کو متعین کر کے یہ کہہ دینا کہ اس رات کو یا اس دن کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تحقیق اور ریسرچ کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں، ہاں اتنی بات طے ہے کہ نبوت کے 10ویں سال کے بعد، ہجرت سے پہلے اور بیعت عقبہ اولی سے پہلے یہ واقعہ، آپ یہ کہہ لیں کہ 11 سال نبوی، 11 نبوی اور 13 نبوی کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ 1 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، 1.5 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ مزید اس کی بہت زیادہ آگے تعین کرنا یہ مشکل کام ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاید آپ کو یہ چیزیں ٹیکنیکل لگ رہی ہوں، مشکل لگ رہی ہوں، لیکن چونکہ ہم جو سیرت کا کورس پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہم ایک کوئی روایتی کنونشنل طریقے سے نہیں پڑھ رہے کہ بھائی جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہم اس کو لے کے چلیں، ہم ایک ریسرچ بیسڈ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور بہت عرصے تک انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے آپ بھی سیرت کے اس کورس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی کوشش ہو رہی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اسراء کے تفصیلی واقعات کی طرف، معراج کی طرف بعد میں آئیں گے، اب ہم اسراء کی بات کریں گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اس کا آغاز اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے احادیث میں ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، اور یہ خواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دیکھا تھا، یعنی ابھی وحی کا سلسلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ خواب دیکھ چکے تھے، جو بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب معراج کا واقعہ صحابہ کو سنایا نا، تو اس سے پہلے اپنا یہ خواب بھی ذکر کیا جو آپ پہلے دیکھ چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی نازل ہونے سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ 3 لوگ آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام 2 آدمیوں کے درمیان آرام فرما رہے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ایک طرف آپ کے چچا حضرت حمزہ اور دوسری طرف آپ کے چچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، اور درمیان میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے جن کو ہمیں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے نے کہا اوسطہم ہوا خیرہم، یہ جو درمیان میں لیٹے ہوئے یہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ ایک طرف حضرت حمزہ تھے، ایک طرف حضرت جعفر تھے، بیچ میں حضور تھے۔ تیسرے فرشتے نے کہا خذو خیرہم، تو جو ان میں سب سے بہتر ہے پھر ہم ان کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ یہ اتنا سا خواب ہے جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے یہ خواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ایک تیاری چل رہی تھی، پریپریشن چل رہی تھی کہ بھائی آگے چل کے ہم نے جو کرنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی کہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کا ہر چیز کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو وحی کے نزول سے بھی پہلے یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی، اور فرشتوں کو جیسے ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تو اس کا مطلب اتنے سال پہلے سے وہ اس کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے لیے وقت متعین کر رکھا ہوتا ہے، ایک فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ کام اس وقت پر ہوگا۔ انسان کو تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اور انسان کو پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے دنیا میں۔ اگر انسان کو ساری چیزیں مستقبل کی پہلے سے بتا دی جائیں تو پھر امتحان کس چیز کا؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو چائنیز بیمبوز ہوتے ہیں، جس کو جو بانس ہوتے ہیں، اس کی جب آپ کاشت کرنے جاتے ہیں نا
تو آپ اس کی جب بیج اس کا بوتے ہیں تو پہلے سال آپ اس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسرے سال پانی دیتے ہیں، کچھ بھی زمین پہ اثر ظاہر نہیں ہوتا، تیسرے سال، چوتھے سال، 4 سال تک پانی دیتے رہیں، کچھ زمین پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ 5ویں سال ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، اور 5ویں سال جا کے جب آپ مسلسل 4 سال اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، 5ویں سال ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے اندر، کچھ ہفتوں کے اندر اس سے بانس نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کاٹیں، پھر جناب کچھ 5 6 7 ہفتوں کے بعد پھر وہ بانس اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر کاٹیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو کاٹتے چلے جائیں، وہ بانس اس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ پہلے اس کی تیاری ہوگی، اس کے بیج کی اندر جو جو چیزیں اس کو ریکوائرڈ ہیں پہلے وہ جمع کرے گا، پھر جب وہ ایک نکلنا شروع ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پاتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایک نظام قدرت کا جو ایک شاہکار ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اللہ کا نظام قدرت کیسے کام کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نبوت ملنی تھی، بعثت ہونی تھی، پھر اس کے بعد یہ ساری تکلیفیں آنی تھیں، لیکن معراج کے واقعے کی تیاری، یہ اسائنمنٹ فرشتوں کو پہلے سے دے دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ پہ اعتماد، توکل، اگر آپ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، طریقہ کار ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین۔ بہرحال سبيل الدموع سبيل مريح۔ معراج کے واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ، اسراء کے واقعے سے پہلے جو پیش آیا وہ شق صدر کا واقعہ۔ ہم سبق نمبر 6 میں اس کی تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شق صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے رات میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، فرج عن سقف بیتی، اور اس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بیت اللہ کے گرد جو گول سی دیوار ہے نا، حتیم اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، حجر اسماعیل۔ حجر اسماعیل یہ جو گول دیوار بیت اللہ کے گرد لگائی گئی ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کے اندر کا کچھ حصہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے پاس حلال انکم کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ حصہ اندر رہ گیا، باہر رہ گیا، اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسماعیل میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی تعارض نہیں، آپس میں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے پاس ایک صاحب آئے، یعنی حضرت جبریل کے بارے میں بتایا کہ وہ آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت لایا گیا، اور وہ تشت حکمت سے اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس کے اندر ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، اور اس ایمان اور حکمت کو میرے سینے کے اندر انڈیل دیا گیا، ڈال دیا گیا، اور پھر دوبارہ میرے سینے کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ شق صدر کے واقعے کی کیا حکمتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ایک حکمت یہ بھی بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دوسرے جہان کا مشاہدہ کروانا تھا، اس غیب کے جہان کا مشاہدہ کروانا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو کسی عام انسان کے لیے اس کا مشاہدہ کرنا، دیکھنا وہ امپاسبل ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا جا رہا تھا۔ مزید شق صدر کی جو تفصیل ہے وہ آپ سبق نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل جاننی سننی ہے تو سبق نمبر 6 کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب اسراء کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ بیت اللہ سے شروع ہوا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ اس بارے میں بھی ہمیں 2-3 طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن اگر آپ سب کو جمع کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ساری آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے حضرت ام ہانی۔ تو سیرت ابن ہشام کے اندر حضرت ام ہانی کا قول موجود ہے کہ حضور وہ یہ فرماتی تھی کہ ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو فی بیتی نام عندی تلک اللیلہ فی بیتی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کے سفر پہ رات کے وقت لے جایا گیا، اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے، حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔
رات کو اچانک مجھے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، تو مجھے بہت ڈر لگا کہ کہیں قریش کے لوگوں نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے لگی۔ بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے قریب ایک سواری ہے جو خچر سے بڑی ہے اور خچر سے چھوٹی ہے اور گدھے سے بڑی ہے۔ مجھے اس پر سوار کیا اور پھر وہ سواری روانہ ہوئی یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت ام ہانی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، حضرت جبریل آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ لے کر گئے اور پھر بیت اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھیں اور بخاری شریف کی روایت کو دیکھیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسراء کا سفر شروع ہوا وہ کعبہ، خانہ کعبہ سے بیت اللہ سے شروع ہوا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جیسے یہ روایت کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اور میں مکہ میں تھا۔ تو اب دیکھیں، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے ام ہانی کے گھر سے آپ کے اسراء کا سفر شروع ہوا، ایک سے معلوم ہوتا ہے بیت اللہ سے شروع ہوا، ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے۔ لیکن ان تینوں روایات کو اگر جمع کریں تو اس میں کوئی ایسا کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے اور اسی کو حضور نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ آپ کی چچا زاد آپ کی کزن کا گھر تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر وقتاً فوقتاً تشریف لے جاتے تھے، اور ام ہانی کے گھر سے حضور کو بیت اللہ لایا گیا۔ بیت اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر یعنی شق صدر ہوا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے سفر پر لے جایا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ سوال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج یا اسراء کے سفر کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، تو حضرت ام ہانی کا گھر، پھر اس کے بعد بیت اللہ، اور بیت اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی ہوئی ہے براق سواری پر بیت المقدس کی طرف۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب اگر ہم اسراء کے سفر کی بات کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسراء کا سفر کس سواری پر ہوا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا اور وہ سواری کے لیے پوری طرح تیار، اس کی لگام کسی ہوئی اور اس کی زین لگی ہوئی تھی، پوری طرح ریڈی تھا وہ۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب کسی بڑے آدمی کو لے جایا جاتا ہے پہلے سے، جیسے گاڑی تیار کر کے رکھی جاتی ہے، بالکل اس میں اے سی آن کیا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں بڑی اوکے ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا براق سفید رنگ کا لمبا جانور ہے جو گدھے سے، ڈونکی سے بڑا ہے اور خچر ہنی سے چھوٹا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی جو سپیڈ تھی وہ اتنی تھی کہ وہ قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کا آخری جہاں اس کی نظر پڑتی تھی نا وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی اتنی اس کی سپیڈ تھی۔ اور آپ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھتا تو اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیتا تھا، پچھلے دونوں پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور اگر کسی اترائی سے اس کو اترنا ہوتا تھا تو اپنی اگلی دو ٹانگیں اٹھا لیتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو براق نے مستی شروع کر دی، کچھ شوخی دکھانے لگا، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو ڈانٹا اور کہا ابی محمد تفعل ھذا، تم محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہو، فما رکبک احد اکرم علی اللہ من، تجھ پر اس شخصیت سے زیادہ اللہ کی نظر میں کوئی عزت والا شخص سوار نہیں ہوا، یعنی اللہ کی نظر میں یہ شخصیت سب سے معزز اور سب سے عزت والی شخصیت ہے، اور تم ایسی شخصیت کے سامنے مستی کر رہی ہو۔ قال فرفض عرقا، یہ سن کر جو براق تھا وہ ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو براق پہ سوار ہوئے تھے، حضرت جبریل آگے بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے سوار ہو کر، اور یوں آپ کا یہ سفر شروع ہوا تھا۔ اور بعض روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو براق نامی سواری ہے یہ سابقہ انبیاء کی بھی سواری رہی ہے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براق پر حج کیا تھا، اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ جو آپ
اپنی اہلیہ کو مکہ مکرمہ لے کر آئے تھے اور اپنے بیٹے کو جو لے کر آئے تھے تو براق کی سواری پر سوار ہو کر آئے تھے. اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں کہ سابقہ انبیاء نے اس پہ سواری کی ہے یا نہیں کی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل فتح الباری کے اندر ذکر کی ہے. سنن نسائی کی روایت ہے، اب جب سفر کا آغاز ہو چکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں سوار ہو کر کچھ آگے گیا تو جبریل نے مجھے کہا ایک مقام پر پہنچ کر انزل فصلی، کہ آپ یہاں اتریے اور نماز پڑھیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی. حضرت جبریل کہنے لگے اتدری این صلیت، کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ کہنے لگے صلیت بطیبہ وإلیہ المہاجر، آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی. طیبہ پاک زمین کو کہتے ہیں اور اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہونی ہے. الیہ المہاجر، یہ حضور علیہ جس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی. اب یثرب آپ سب جانتے ہیں مدینہ منورہ، جب آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں نا، تو بیت المقدس یعنی مکہ مکرمہ یہاں پر ہے، بیت المقدس یہاں پر ہے، تو مدینہ منورہ رستے میں آتا ہے شمال کی جانب. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا یہ سارا نارتھ کی طرف تھا، شمال کی طرف تھا. تو آپ نے پہلے یہاں سے روانہ ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یثرب نے یعنی مدینہ منورہ پہنچ کے آپ نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ آگے گئے تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ انزل فصلی، یہاں پر بھی آپ اتر کے نماز پڑھیں. اور جب آپ نے نماز پڑھی تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. اسی کو آپ اگر دیکھتے چلے جائیں نا، جب ہم وادی سینا کی بات کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کو لنک کرنے والا جو ایریا ہے نا، آپ کو ٹکڑے کی شکل میں لٹکا ہوا نظر آتا ہے نقشے میں آپ کے سامنے شو کر دوں گا، اس کو وادی سینا کہا جاتا ہے. یہاں پر وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی. اس پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. اس کے مشرق کے اندر فلسطین واقع ہے. غزہ کی جو پٹی ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ رفح بارڈر وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں جو اسرائیل نے ظلم کر کے بربریت کر کے بند کیا ہوا ہے، وہ رفح کا جو بارڈر ہے یہ سارا وادی سینا اس وقت پورا مصر کے پاس ہے. تو وہ مصر سے یعنی وادی سینا سے یہ گیٹ اس کا یا یہ سرحد ملتی ہے غزہ کی طرف جو وہاں سے انٹر ہوتی ہے. یہیں پر کوہ طور ہے، کوہ سینین. قرآن کریم میں جو طور سینین کا ذکر ہے، طور سینا کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو ذکر ہے، یہاں پر پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم کچھ آگے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر بھی اتریں، نماز پڑھیں. نماز میں نے پڑھی تو حضرت جبریل پھر پوچھنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی. بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہ فلسطین کے اندر اس وقت جو فلسطین کے دو حصے ہیں نا، ایک غزہ جو بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ ویسٹ میں مغرب کی جانب ہے، ایک مغربی پٹی جس کو کہا جاتا ہے ویسٹ بینک. دریائے اردن کی چونکہ وہ مغربی پٹی ہے اس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے. بیت المقدس اسی ویسٹ بینک میں ہے جس پہ آج اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز اور غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ کر کے وہاں کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور پتہ نہیں کس کس قسم کے انسانیت کے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب ساری دنیا کے سامنے کر رہا ہے. اور ساری دنیا کے جو اس کے جو معاون ہیں جو دنیا میں بڑے انسانیت کا، ہیومینٹی کا درس دیتے ہیں، سارے اس پہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ بیت اللحم فلسطین کی اس مغربی پٹی میں بیت المقدس کے قریب واقع ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے نا، یہ کوہ سعیر ایک پہاڑ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ اس کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی. اور یہ بیت المقدس سے جنوب کی جانب ہے، یعنی بیت المقدس سے جنوب کی جانب تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. بعد میں قسطنطینیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے یہاں ایک کلیسا بنا دیا اور اس کا بیت اللحم نام رکھا. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت حضور کو فرمایا کہ یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے.
بين الدموع سبيل مريح. اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سفر کے دوران ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو کہا کہ آپ اتریں نماز پڑھیں. جب آپ اترے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا یہ مدین ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی. مدین آپ جانتے ہیں قوم سمود کا قرآن میں ذکر ہے, قوم عاد, قوم سمود, اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. قوم سمود کے جو پیغمبر تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے, اور قوم شعیب وہ ظاہر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. تو قوم سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ قریب قریب ان کی رہائش تھی. مکہ مکرمہ سے جب آپ شمال کی طرف جاتے ہیں, فلسطین کی طرف جب آپ جانا شروع کرتے ہیں یا بیت المقدس کی طرف جانا شروع کرتے ہیں, تو رستے میں قوم سمود کی آبادی بھی آتی ہے, مدین کی آبادی بھی آتی ہے. وہاں آج بھی قوم سمود کے وہ آثار موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے اپنے لیے محلات بنائے تھے, گھر بنائے تھے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو اسراء کا سفر تھا, اس میں آپ نے یثرب میں نماز پڑھی, آپ نے مدین میں نماز پڑھی, آپ نے وادی سینا میں نماز پڑھی, آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی, اور آگے چل کر پھر حضور علیہ السلام پہنچے ہیں بیت المقدس, اور وہاں بیت المقدس میں آپ نے نماز ادا کی. سبيل الدموع سبيل مريح. اسراء کے اسی سفر کے واقعات میں ہمیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام براق پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت پر آپ کا گزر ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت جبریل نے حضور کو کہا کہ آپ چلتے رہیں, یعنی آپ ان کو اگنور کریں, ان کو توجہ نہ دیں. تھوڑا اور آگے چلے تو ایک بوڑھا شخص نظر آیا, اس نے حضور علیہ السلام کو آواز دی. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ چلتے رہیں, یعنی ان کو بھی اگنور کریں. ان دونوں سے آگے گزر کر نکلے تو آگے ایک جماعت, کچھ لوگ تھے جن سے آپ کا گزر ہوا. وہاں پر انہوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سلام کا جواب دے دیں. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت رستے کے کنارے پر کھڑی تھی یہ دنیا تھی. دنیا کی عمر اب اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی رہ گئی ہے. اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو آواز دی وہ شیطان تھا. ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا. اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا وہ حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سبيل الدموع سبيل مريح. چنانچہ اگر ہم روایات کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں روایات میں اس کی مزید تفاصیل بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات اسراء کے اس سفر میں بھی ہوئی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ایک شخص پر جو نماز پڑھ رہا تھا. اس شخص نے پوچھا جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا تمہارے بھائی محمد ہیں. انہوں نے مجھے مرحبا کہا, میرے لیے برکت کی دعا کی اور کہنے لگے صلی امتک الیسر, اپنی امت کے لیے آسانی کا سوال کیجئے گا, اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے گا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ تمہارے بھائی موسیٰ ہیں. پھر ہم آگے چلے, ہمیں روشنی میں جگمگاتے ہوئے کچھ چراغ روشنیاں نظر آئیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم کا درخت ہے. میں نے پوچھا کیا میں اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ جبریل نے کہا بالکل جا سکتے ہیں. میں قریب گیا, انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا, ویلکم کیا اور میرے لیے برکت کی دعا کی. پھر ہم بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. سبيل الدموع سبيل مريح. اور بیت المقدس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو میں نے اپنی سواری کو اس حلقے سے باندھا جس کڑے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے, اور پھر میں مسجد میں داخل ہو گیا. اچھا, صحیح مسلم کی روایت میں حضور علیہ السلام نے ان تینوں انبیاء کی کچھ مختصر سی تفصیل بھی بتائی ہے, یعنی ان کی شکل و شباہت کیسی تھی. آپ نے فرمایا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کی شخصیت پرسنالٹی کیسی تھی. فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ
وہ ایک مضبوط جسم کے، گٹھے ہوئے جسم کے آدمی تھے. جعد کأنہ من رجال شنوءہ، وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے قبیلہ ازد شنوءہ جو عرب کا ایک قبیلہ ہے، ان کی طرح مضبوط جسم کے اور پھرتیلے بدن کے شخص تھے. وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. اقرب الناس به شبہا عروۃ بن مسعود الثقفی، آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے جو مشابہ ہیں وہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور حضرت ابراہیم بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اشبہ الناس بہ صاحبکم، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی ہیں. یعنی حضور نے فرمایا کہ میری جو شکل و شباہت ہے، میری جو شخصیت ہے، میرا جو فیض ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض اور میرا فیض، میری شکل و شباہت ان سے بہت زیادہ مشابہ تھی. حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، یہ تو حضور علیہ السلام کی سمجھے خصوصی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ ایک جرنل، ایک عمومی سی ملاقات تھی. بہرحال حضور علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام ان تینوں انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچنے کے بعد ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبریل نے اپنی انگلی کے اشارے سے پتھر میں سوراخ کیا. وہ کڑا جو تھا اس کے ارد گرد ظاہر مٹی پتھر جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے حضرت جبریل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اس سے اس میں سوراخ ہو گیا اور پھر اس سے اس سواری کو باندھ دیا گیا. سبيل الدموع سبيل مريح. آپ علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت زیادہ لوگ جمع ہیں. ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، لوگ جمع ہو گئے، صفوں میں کھڑے ہو گئے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب آگے کون بڑھے گا، نماز پڑھانی ہے، نماز کون پڑھائے گا. حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کر دیا. میں نے ان سب کو نماز پڑھائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو حضرت جبریل مجھ سے پوچھنے لگے، اے محمد کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری امامت میں کن لوگوں نے نماز ادا کی ہے؟ میں نے کہا نہیں. حضرت جبریل کہنے لگے ہر اس نبی نے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. مستدرک حاکم کی روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میرے سامنے وہ تمام انبیاء تھے. وہ انبیاء بھی تھے جن کے نام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اور وہ انبیاء بھی تھے جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے. یوں حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف بھی لے کر گئے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی آپ نے امامت بھی فرمائی. اس لیے ہمارے آقا کا ایک لقب امام الانبیاء بھی ہے کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے امام ہیں. اسراء اور معراج کی رات حضور علیہ السلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی. سبيل الدموع سبيل مريح. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی سے نماز پڑھا کے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، میرے سامنے پیش کیے. ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا. میں نے دودھ والا برتن لے لیا. حضرت جبریل کہنے لگے اخترت الفطرہ، کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، یعنی آپ نے اسلام پر رہنے کو اور اس پر استقامت اختیار کرنے کو پسند کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی کہ آپ نے شراب کے برتن کو چھوڑ کر دودھ کے برتن کو لیا. وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ، اور اگر آپ شراب کا برتن لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کا مطلب یہ امت قیامت تک گمراہ ایز اے ہول، مجموعی طور پر یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام
اپنی شخصیت کے لحاظ سے معصوم ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امت ایز اے ہول معصوم ہے، مجموعی طور پر یہ امت معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی شخص سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کسی غلط بات پہ جمع ہو جائے۔ یہ کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں ہوا، قیامت تک کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس امت کو ایز اے ہول مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا۔ حضرت جبریل فرمانے لگے اگر آپ شراب کا برتن لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کے برتن کو لیا، اس کا مطلب آپ کی امت کو اللہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ اور یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو سفر تھا اسراء کا، یہ اسراء کا سفر تھا، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں سے معراج پر لے جایا گیا۔ یہ بھی ایک کتابوں میں اس پر بھی بات کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انبیاء کی امامت کی تھی یہ معراج کے سفر پہ جانے سے پہلے کی تھی، معراج کے سفر سے واپس آنے کے بعد کی تھی، لیکن راجح قول اگر آپ دیکھیں وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے کر گئے، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، معراج میں کیا ہوا؟ معراج کے واقعے کی طرف ہم بعد میں بڑھیں گے، لیکن پہلے ہم نے اب اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو اتنے واقعات حضور کے ساتھ پیش آئے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے سیکھنے کی، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے، اور اگر اگلے سبق میں یہ مکمل ہو جاتا ہے تو اسی میں معراج کا واقعہ شروع کر دیں گے، اگر مکمل نہیں ہوتا تو پھر 47 نمبر جو ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ اس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات رکھوں گا، اور آپ حضرات نے کمنٹ میں یہاں پر اس کے جوابات دینے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا آپ دوبارہ جا کر سنیں، سننے کے بعد اس کا جواب یہاں پہ ضرور دیں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی اس لیے کروائی جاتی ہے، یہ سوالات، یہ کوئزز اس لیے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے ذہن میں محفوظ کیا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے، دعوت دی جا سکے۔ تو آپ نے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ اسراء کا مطلب کیا ہے؟ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، مکہ سے بیت المقدس کا سفر، طائف کا سفر۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ مکہ سے بیت المقدس کا سفر، طائف کا سفر، یا پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر۔ کیا حتمی طور پر اسراء اور معراج کی تاریخ، مہینہ اور سال متعین کرنا ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ معراج کا واقعہ 10 نبوی کے بعد پیش آیا؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کا سفر جس سواری پر کیا اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ، براق، ناقہ۔ مدینہ کا نام زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ یثرب، مدینہ، شام۔ بیت اللحم کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، بیت المقدس کے اندر کوئی جگہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کس نبی نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسراء کے سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنے انبیاء سے خصوصی ملاقات ہوئی؟ 3، 4، 5۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔